بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، وضو سے نماز کے سلام تک مکمل کورس کا سبق نمبر 2، جس کی عنوانات ہیں وضو کی سنتیں، وضو کے نواقض اور وضو کے مستحبات۔ سب سے پہلے وضو کی سنتوں کو بیان کرتے ہیں۔ وضو کے اندر کل 13 سنتیں ہیں، جس میں سے پہلی سنت نیت کرنا، یعنی وضو کرنے کی نیت کرنا کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ سے وضو شروع کرنا۔ بسم اللہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ والحمد للہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا یہ بھی سنت ہے۔ اور چوتھی سنت مسواک کرنا۔ مسواک کرنا الگ سنت ہے، اور اگر کسی کے پاس مسواک نہ ہو تو وہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو اپنے دانتوں کے اوپر پھیر سکتا ہے۔ پانچویں سنت 3 بار کلی کرنا۔ چھٹی سنت 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ ساتویں سنت داڑھی کا خلال کرنا۔ آٹھویں سنت ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ اور 9ویں سنت وضو میں دھلنے والے تمام اعضاء کو 3 بار دھونا۔ داڑھی کے خلال کا طریقہ یہ ہے کہ اندر کی طرف سے، اپنی داڑھی کے اندر کی طرف سے تر انگلیاں ڈالے اور داڑھی کے اندر سے گزارتا ہوا باہر کی طرف نکال دے۔ اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کا خلال کا طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی وہ پاؤں کی انگلیوں میں ایک ایک کر کے اس کے بیچ میں سے گزارے، اور ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کا طریقہ یہ ہے کہ دایاں ہاتھ کی تمام انگلیاں بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرے، پیچھے کی طرف کھینچ لے، اور پھر بائیں ہاتھ کی تمام انگلیاں دائیں ہاتھ کی تمام انگلیوں میں داخل کر کے پیچھے کی طرف کھینچ لے۔ 10ویں سنت یہ ہے کہ ایک بار پورے سر کا مسح کرنا۔ وضو کے فرائض کے بیان میں آیا تھا کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ پھر کان اور گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 12 ترتیب قائم رکھنا، یعنی جس ترتیب سے قرآن کریم کے اندر وضو کے اعضاء کو بیان کیا گیا ہے اسی ترتیب سے وضو کرنا، یعنی پہلے چہرہ، پھر ہاتھ، پھر مسح اور پھر پاؤں دھونا۔ اور اگر کوئی شخص اس ترتیب کو چھوڑ کر اس ترتیب کو خراب کر دیتا ہے اور آگے پیچھے اعضاء کو دھوتا ہے، سنت چھوڑنے والا ہوگا، لیکن اس کا وضو پھر بھی ہو جائے گا۔ 13ویں اور آخری سنت یہ ہے کہ پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک عضو کے سوکھنے سے پہلے دوسرے عضو کو دھو لینا۔ مثلاً وضو کرتے ہوئے ابھی چہرہ ہی دھویا تھا کہ اتنے میں کال آ گئی، اور وہ کال سننے میں اتنی دیر مصروف رہا کہ جب وہ فارغ ہوا تو اس کا چہرہ سوکھ چکا تھا، تو بہتر یہ ہے کہ دوبارہ شروع سے وضو کر لے۔ لیکن اگر وہ شخص اسی وضو کو کنٹینیو کرتا ہے اور آگے چلاتا ہے تب بھی اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن سنت چھوڑنے والا ہوگا۔ یہاں تک وضو کی سنتوں کا بیان تھا۔ آگے وضو کے مستحبات، کل 6 مستحبات ہیں۔ نمبر 1 دائیں جانب سے ابتدا کرنا، یعنی کہ وضو کے وہ اعضاء جو دو ہیں ان میں سے پہلے دائیں طرف والے کو دھونا، پھر بائیں طرف والے کو دھونا، جیسے ہاتھ، بازو اور پاؤں۔ نمبر 2 دائیں ہاتھ سے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ نمبر 3 وضو کرنے میں دوسرے سے مدد نہ لینا، یعنی اگر کسی برتن وغیرہ سے وضو کر رہا ہے تو برتن کسی اور کو پکڑا کر وضو کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اطمینان سے وضو کرنا، قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ وضو کی سنتوں اور مستحبات کے بعد اب ہم آتے ہیں وضو کے نواقص کی طرف، یعنی توڑ دینے والی چیزیں۔ آگے یا پیچھے کی شرمگاہ سے کسی چیز کا نکلنا، مثلاً پخانہ، پیشاب یا ری یعنی ہوا وغیرہ کا خارج ہونا۔ غرض آگے پیچھے کی شرمگاہ سے کوئی بھی چیز نکلے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2 بدن کے کسی حصے سے نجاست کا نکلنا اور بہہ جانا، مثلاً خون، پیپ یا کوئی اور ایسی چیز جو ناپاک ہو، جسم کے کسی بھی حصے سے نکلے اور بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر کر قے یعنی الٹی ہو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے جس سے اعضاء ڈھیلے ہو جائیں،
جیسے ٹیک لگا کر سونا یا لیٹ کر ہی سو جانا۔ نمبر 5 بے ہوش یا پاگل ہو جانا۔ نمبر 6 رکوع سجدے والی نماز میں قہقہ لگا کر ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7 مباشرت فاحشہ، یعنی مرد اور عورت کی شرمگاہ کا بغیر کسی کپڑے وغیرہ کے آپس میں مل جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 8 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر سطر اگر کھلا رہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مرد کا سطر ناف سے گھٹنوں تک ہے اور عورت کا سطر ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا جسم سطر ہے، لہٰذا نماز کے اندر 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر کوئی سطر کا حصہ کھلا رہے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ تھے آج کے سبق کے 3 عنوان: وضو کی سنتیں، وضو کے مستحبات اور وضو کے نواقض، وضو کے فرائض، وضو کا حکم اور وضو کی فضیلت ہم سبق نمبر 1 کے اندر بیان کر چکے ہیں، اور سبق نمبر 3 میں انشاءاللہ ہم وضو کا مکمل طریقہ شروع سے آخر تک بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہتمام سے صحیح طرح وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔